السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ کب گناہوں کی مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بن جاؤں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے، اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج کل چاروں طرف گناہ ہی گناہ کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بظاہر کسی نیک نظر آنے والے شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بسا اوقات عقیدے کی خرابیوں، زبان کی بے احتیاطیوں، بد نگاہیوں اور بد اخلاقیوں کی آفتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ہر سمت گناہ ہی گناہ اور بس گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں۔ نیک بندے بے شک موجود ہیں، مگر ان کی تعداد بہت حد تک کم ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے درمیان کئی ایسے اللہ کے نیک بندے موجود رہتے ہیں جو ہمیں اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور ہمیں گناہوں سے بچائے رہتے ہیں۔ وہ یقیناً اللہ کے نیک بندے اور یقیناً وہ اللہ کے ولیوں میں سے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا زیادہ تر وقت ان کی محافل میں، ان کی تربیت میں گزارنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچے رہیں، کیونکہ آج کل جیسے حالات ہو چکے ہیں، یقین مانیے آپ شاپنگ کے لیے جائیں، آپ بازار کسی اور مقصد کے لیے جائیں، آپ نگاہوں کو نہیں بچا سکتے، آپ ہاتھوں کو نہیں بچا سکتے، آپ قدموں کو نہیں بچا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو بہت متقی ہونے کی ضرورت ہے، وہ تقوی کا وہ درجہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم یہ بچ جائیں۔ اس وقت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں شیطان منہ کھول کر، باہیں پھیلا کر ہمیں ہر وقت اپنی آغوش میں لینے کے در پہ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہے، شکر ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ایسی محافل منعقد کرتے ہیں، اس کا انعقاد کرتے ہیں کہ کم از کم اتنا تو ہم یہ کر ہی سکتے ہیں کہ اگر ہماری 1 گھنٹے کی یا 40 منٹ کی یا 50 منٹ کی یہ محفل ہوتی ہے، کم از کم اس وقت تو ہم کم از کم گناہوں سے حتی الامکان بچ ہی جاتے ہیں۔ باقی اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی برائی سے دور رکھے۔
यानी कि हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इस वक्त कि कौन सा नेक बंदा चल रहा है, क्योंकि जब वो बोलेगा, जब वो देखेगा, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि वो किस पोजीशन में है, किस हाल में है, उसका अंदरूनी और बैरूनी दिखावा क्या जाहिर कर रहा है आपके सामने। यकीन जानिए कि मैं फिर बार बार ये कहूँगा कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है, और मैं अब भी यही कहूँगा कि ऐसी नेक बंदे बंदियाँ हमारी महफिल में मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, उनके घरों में खैर व बरकत अता फरमाए। मैं ये कहने से बाज नहीं रहूँगा, क्योंकि हमें मालूम है कि कैसा इंसान क्या है। मैं किसी का नाम नहीं इसमें लेना चाहता, क्योंकि फिर वो रियाकारी में आ जाता है हमें ऐसे कामों से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी इस महफिल में अल्लाह के नेक बंदे बंदियाँ मौजूद हैं और हमें उनकी निस्बत हासिल है। अल्लाह रब्बुल हमें ऐसा करने की तौफीक हर वक्त अदा करे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नेक बंदों की अदाएं भी खूब हुआ करती हैं। वो नेकियां करने के बावजूद अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरते हैं, गुनाहों की दवा तलाश करते फिरते हैं। जैसे हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा किसी इबादत गुजार नौजवान के साथ बसरे में से कहीं गुजर रहा था कि एक तबीब पर नज़र पड़ी। जो तबीब जो हकीम नहीं है, जो यू कैन से इन अदर वर्ड्स द फार्मेसी, ये डॉक्टर, जिसके सामने बहुत से मर्द और औरतें, बच्चे हाथों में पानी से भरी हुई शीशियां लिए अपनी बीमारियों के इलाज के तलबगार थे। मेरे साथ जो इबादत गुजार नौजवान था, उसने कहा, ए तबीब, ए डॉक्टर, क्या आपके पास कोई गुनाहों की दवा भी है? वो तबीब बोला, है। नौजवान ने कहा, क्या आप मुझे वो अनायत कर सकते हैं? उस तबीब ने जवाब दिया, गुनाहों की दुआ का नुस्खा 10 चीज़ों पर मुश्तमिल है। अब आप वो 10 चीज़ें बड़े गौर से ध्यान से सुनिए। उस तबीब ने कहा, नंबर 1, फ़क्र और इनकसारी के दरख्त की जड़ें लो। यानी फ़क्र और इनकसारी के दरख्त की जड़ें लो, फिर उसमें तौबा का हीला यानी हरामी देसी दुआ का नाम है, उसे मिला लो। फिर उसे रिज़ाए इलाही की खुरल यानी वो कूटने की कुंडी होती है जिसमें आप वो धनिया पीसते चटनी वटनी बनाते हैं, वो कुंडी, वो जो लकड़ी अपना पत्थर की कुंडी होती है, उसमें डालो और कन्नात के हावन दस्ते से खूब अच्छी तरह उसे पीस लो। नंबर 5, उसे तकवा और परहेजगारी के देग में डाल दो। अब ये सोचिए, ये कोई बिरयानी नहीं बन रही, एक इंसान के बचाव की दवा बन रही है। उसको तकवे और परहेजगारी की देग में डाल दो और साथ ही उसमें हया का पानी भी मिला लो। फिर उसे मोहब्बत इलाही की आग से जोश दो। इसके बाद उसे शक्कर के प्याले में डालो और उम्मीद और रजा के पंखे से हवा दो और फिर हमदो सना के चमचे से पी जाओ। अगर तुम ये सब कुछ कर लिया तो यकीन रखो ये नुस्खा तुम्हें दुनिया और आखिरत की हर बीमारी से नफ़ा पहुंचाएगा। अब मेरे दोस्तों, भाइयों, हम ये चीज़ें कहाँ से हासिल कर सकते हैं? हम ये चीज़ें कहाँ से हासिल करते हैं और ये हमें कहाँ से मिलेंगी? ये दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पहाड़ों पे, कहीं जंगलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपके पास मुयस्सर हैं और वाफिर मिकदार में मुयस्सर हैं। सिर्फ
آپ اپنے دل کو ایک دفعہ اس ذکر الہی سے معطر کر لیجئے، اس ذکر الہی میں ڈوب جائیے، پھر دیکھیے کہ آپ کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے نکلتے ہیں. تو پھر آپ ویسے ہی نکلیں گے جیسے اللہ رب العزت ہمیں بنانا چاہتا ہے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم دنیاوی ترقی کی طرف گامزن ہیں، دنیاوی یہ روشنیوں کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیاوی جو لائٹیں ہیں، چمک ہیں، وہ ایک ٹرک کی لائٹ کی مانند ہیں جس کے پیچھے آپ بھاگ تو رہے ہیں لیکن آپ کو اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں اپنی منزل کو خود تلاش کرنا ہے اور وہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ کے نیک ولی دیے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں نسخہ کیمیا دیا ہوا ہے. وہ نسخہ کیمیا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے لے کے آئے. وہ نسخہ کیمیا جس میں ہر چیز موجود ہے. لیکن ہم نے پھر میں وہی ایک پریشانی سے، ایک مجبوری سے میں یہی الفاظ دہراؤں گا کہ ہم نے اس نسخہ کیمیا کو اپنے طاق دانوں میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس کو اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے اس کے سروں پر تو رکھا جاتا ہے لیکن ان کے دلوں میں نہیں دیا جاتا. اللہ رب ہمیں یہ اس چیزوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عالم دین، اسلامی تعلیمات، جب تک ہم اسلامی تعلیمات کو حاصل نہیں کریں گے، اس کو ہم آگے نہیں پھیلائیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جتنے بھی اس وقت ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پولیٹیشین ہیں، وہ سب ایک افراتفری میں مبتلا، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں. لیکن ایک عالم دین، اسے کوئی فکر نہیں. وہ اللہ کے دیے ہوئے احکام پر چل رہا ہے اور اس پر چل کر اپنی اولادوں کو نیک بنا رہا ہے. اب کسی سے کہیں آپ آئیں اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں تو وہ آگے سے کہے گا ساڈے لیے مولوی بنائی رہ گیا سی، اور کوئی کم نہیں سیے گا. ارے خدا کے بندو، اس مولوی نے ہی تم لوگوں کا جنازہ پڑھانا ہے. کون سا بیٹا ہے جو اپنے باپ کی جنازہ پڑھاتا ہے؟ بتائیں. کون ہے جو اپنی بہنوں کا نکاح خود کرواتا ہے؟ نہیں. کس کو بلائیں گے؟ کوئی مفتی صاحب کو بلائیں گے، کسی عالم دین کو بلائیں گے، کسی قاری کو بلائیں گے. ارے بھائی، یہ سب ہمیں خود بننا ہے، ہمیں خود مبلغ دین بننا ہے، مبلغ بننا ہے. مبلغ کوئی اور کسی کے سے دوسرے ملکوں سے نہیں آئے گا، ہم خود بنیں گے. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک دیا، اس میں ہر چیز دی، ہر چیز ہمیں اوپنلی بتا دی کہ کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا برا. لیکن اس کے باوجود ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں غفلت کی دنیا سے نکالے. میں صرف یہی کہوں گا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا راہ سنت پر چلا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.